أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله مولانا العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے رسول کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر صورت شفا بھی ہے اور اس کے مختلف خواص بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ شفا ہے۔ سورہ یاسین اگر کسی کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو اس کا روح پرواز جب بیمار ہوتا ہے اور آخر وقت ہوتا ہے تو جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے، سورہ بقرہ کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جنات کا آسیب کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، اور دشمنوں کا ہر داؤ اس سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اپنے خواص ہیں۔ آج ہم نے 34ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ تقریباً 39ویں آیت تک آج ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانے کا تذکرہ تھا، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت حضرت ملائکہ کو یعنی فرشتوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یقیناً سجدہ غیر اللہ کے لیے ناجائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یوسف میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد کو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو خواب میں دکھایا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو سجدہ کیا بھی، سجدہ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سجدہ تعظیمی بھی ناجائز ہو گیا۔ یہ ملائکہ کا سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا جو حضرت آدم کو کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو سجدہ کیا تھا وہ عبادت کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے مقام اور مرتبے اور شرف اور تعظیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ جب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سجدے کی چاہے وہ تعظیمی ہو یا عبادت کے لیے ہو بہر صورت منع کر دیا گیا۔ جس طرح ہماری شریعت میں مصافحہ، معانقہ یا دستبوسی وغیرہ ہے، اسی طریقے سے اس شریعت میں، سابقہ شریعتوں میں سجدے کا بھی حکم تھا۔ اب اگر یہ کہے کہ صاحب قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا تو سجدہ جائز ہو جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت یا ان پر نازل کیے ہوئے صحیفے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے ہوئے صحیفے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی کتاب، وہ اب ہمارے لیے دستور اور شریعت نہیں ہے، اب تو شریعت ہمارے لیے قرآن ہے۔ قرآن میں غیر اللہ کو سجدہ چاہے تعظیمی ہو چاہے جائز نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو، چونکہ میں نے بتایا کہ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے یہ کہتے تھے آپس میں کہ ہم سب سے زیادہ اعلیٰ ہیں، سب سے زیادہ افضل ہیں اور سب سے زیادہ عالم ہیں اور سب سے زیادہ اشرف ہے،
تو اس تصور کو غلط کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم سجدہ بھی کرو. پہلے تو علم کی بنیاد پر فضیلت دی، پھر جب سجدہ کرا دیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ زیادہ افضل ہوگا یا جو سجدہ کرنے والا ہے. لازمی طور سے کہ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ افضل ہوگا. پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا معلم بنا دیا تھا، استاد بنا دیا تھا افضلیت ثابت کرنے کے لیے، اور یہاں پر فرشتوں کو سجدہ کروا دیا آدم علیہ السلام کو. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آدم علیہ السلام وہ فرشتوں سے بھی افضل تھے. اور حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد سے اب فرشتوں کی افضلیت اور فرشتوں کا مقام دوسرے نمبر پر آ گیا، پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہو گئی. یقیناً اللہ رب العزت نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، ملک کی جمع ملائکہ، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، تو سب نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. ابلیس جناتوں میں سے تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، تو یہ کیا بات ہوئی؟ فرشتے الگ مخلوق ہے اور جنات الگ مخلوق ہے، وہ نوری ہے یا ناری ہے؟ فرشتے اللہ نے نور سے پیدا کیے اور جناتوں کو اللہ نے نار سے پیدا کیا، یعنی آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا ہے. تو تین مخلوق 18,000 مخلوق میں سب سے افضل ہو گئی. ایک ناری مخلوق، فرشتوں کی نوری مخلوق جو فرشتے ہیں، ایک ناری مخلوق جو جنات ہیں، اور ایک خاکی مخلوق جو ہم لوگ ہیں. اب یہاں یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہی نہیں جناتوں سے کہ تم بھی سجدہ کرو، اس میں کہیں ذکر ہی نہیں، کہیں لکھا ہوگا کہ جناتوں سے کہا ہو کہ آپ سجدہ کرو. یہاں تو یہ کہ فرشتوں کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اس کو حکم بھی تو نہیں تھا. لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت جس طرح انسانوں کو بھی پیغام پہنچاتا رہا ہے، سارے خیر کے کام، اچھے کام، ہر کام کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے. الگ سے کوئی جناتوں کو تھوڑی حکم ڈائریکٹ اللہ رب العزت حکم دے گا. اللہ ڈائریکٹ کسی سے کلام کر لے تو خلیل اللہ بن جاتا ہے، جناتوں کو کلیم اللہ تھوڑی بنانا تھا. اللہ جس سے بات کر لے اس کا مقام کہاں پہنچ جائے گا؟ تو فرشتوں کو یہ شرف حاصل تھا. یا پھر انسانوں میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف دیا ہے، تو جناتوں سے بات کرنے کو اللہ نے مناسب ہی نہیں سمجھا. دوسری بات یہ کہ فرشتے اس وقت سب سے افضل تھے. جب سب سے بڑے کو حکم دے دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماتحت بھی سب اس میں شامل ہو گئے. مثال کے طور پر گھر کے بڑے کی طرف سے دعوت آتی ہے کہ صاحب فلاں صاحب کی دعوت ہے. اب جب دعوت ہے تو پورے گھر والوں کی اس میں اہل و عیال شامل ہو جاتا ہے. غرض یہ کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہہ کر ساری مخلوق کو، خاص طور جناتوں کو بھی مخاطب کر دیا، تو جناتوں کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ سجدہ کریں. اب سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس ابلاس سے بنا ہے، ابلیس ابلاس سے بنا ہے، شیطانوں میں سے، جناتوں میں ہی سے ہی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جناتوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اور اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا، چھوڑ دیا اس نے. تو ابلیس وہ جنات ہے کہ جس نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. ابا کے معنی آتے ہیں منع کر دیا، انکار کر دیا. وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر کیا. کیا تکبر کیا؟ قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس کی بھی وضاحت ہے کہ کیا تکبر کیا. اس کا تکبر کیا تھا؟ اس نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اس ذات کو، اس شخص کو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. تو آگ کا کام اوپر جانے کا ہوتا ہے اور مٹی کا کام نیچے جانے کا ہوتا ہے. اور میں پرانا پہلے سے یہاں پر ہوں، معلم الملائکہ ہوں، میرا یہ شرف ہے کہ جنت میں اور جہاں چاہتا ہوں آتا ہوں جاتا ہوں. ابھی اس خاک کے پتلے کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. تکبر کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو رسوا کر دیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب اس پر مہر لگ گئی، ہمیشہ کے لیے کافروں میں سے ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، وَقُلْنَا، ہم نے کہا. قل کے معنی آتے ہیں تم کہو، قلنا ہم نے کہا. 4 قل ہیں قرآن کریم میں. قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اسی طریقے سے قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو. تو قل کے معنی آتے ہیں کہہ دو.
یہ قل پڑھا جاتا ہے کیونکہ اس میں چاروں قل پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اسے قل کہنے لگے، جو اس پر اپنے چنوں پر پڑھا جاتا ہے۔ تو قل کے معنی آتے ہیں کہہ دو، قالا کے معنی کہا، قلنا ہم نے کہا، قلنا یا آدم اسکن انت، ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن انت، تم رکو، ٹھہرو، سکونت اختیار کرو، وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی بھی ٹھہرے، کہاں؟ جنت میں۔ اب یہاں ایک نقطہ اور دیکھیے، جب دو لوگوں سے کوئی بات کہنا ہوتی ہے تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ آتا ہے عربی میں۔ واحد کے معنی ایک کے آتے ہیں، تثنیہ کے معنی دو کے آتے ہیں، جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع آتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے صرف واحد کا لفظ استعمال کیا جبکہ حکم دونوں کے لیے تھا، حضرت آدم کے لیے بھی تھا اور حضرت حوا کے لیے بھی تھا کہ تم دونوں جنت میں رکو۔ حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں کو حکم ہوتا ہے تو دو لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ تم دونوں یہ کام کرو، ایک ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ آگے آئے وَقُلَا، تم دونوں کھاؤ، وَقُولَا، تم دونوں کہو، تو اس کے لیے تثنیہ کا لفظ، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کے لیے۔ اس کے لیے مفسرین نے لکھا ہے چونکہ بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے اور شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کے قیام کا، اس کے مکان کا انتظام کرے، لہذا اس کے لیے حکم دیا کہ تم ٹھہرو، جا کے تمہاری بیوی تو ساتھ ساتھ تمہارے جائیں گی، تم وہاں پر ٹھہرو۔ یہ نفقے کا اور نان سکنے کا حکم جو ملتا ہے نا کہ صاحب بیوی کے لیے گھر کا انتظام کرنا شوہر کے حقوق میں سے ہے، نان، نفقہ اور سکنا، تو اس کا نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، اسکن انت، تم رکو، وزوجک الجنہ، اور تمہاری بیوی بھی ساتھ میں جائیں گی، جنت میں ٹھہرو۔ کتنی باریک بات اللہ رب العزت نے کتنی حکمت سے فرما دی، پر فرمایا وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور پھر تم کھاؤ بالکل مزے سے، خوش ہو کر، جو چاہو کھاؤ جنت میں، حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں چاہو کھاؤ، جو چاہو کھاؤ، جہاں چاہو کھاؤ، دونوں حکم یہ ہے۔ جنت میں کیا ہوگا؟ جنت کے متعلق یہ ہے کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام نعمتیں ہوں گی جو انسان کو میسر ہوں گی۔ کسی نے سوال کیا کہ صاحب بٹیرے بھی ہوں گی اور تیتر بھی ہوں گے، اور جو مچھلی پکڑنے والے ہیں صاحب ان کے لیے مچھلیاں بھی ہوں گی، جس کا جو ذوق ہوگا وہ بھی ہوگا، ہر طرح کی چیزیں ہوں گی۔ بلکہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں آیا کہ نہریں ہوں گی تین قسم کی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی اور پانی کی نہر ہوگی، لیکن وہ شراب نجس نہیں ہوگی، وہ شراب طہور ہوگی، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ پھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ انسان کیا نام ہے بہت سی غلط بات، جیسا فلاں چیز ہوگی نہیں ہوگی، تو انسان جنت میں جا کے اتنا پاکیزہ ہوگا کہ غلط چیز کا اس کی خواہش ہی اس کے دل میں نہیں آئے گی، اتنا پاکیزہ ہوگا، اتنا صاف شفاف ہو کر وہاں رہے گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو تمہاری خواہش ہوگی اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دل چاہے گا کہ صاحب آج بٹیر کھاؤں، تو اپنے آپ وہ بٹیر بن کر تیار ہو کر آپ کے سامنے لگ جائے گی اور آپ اسے کھائیں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے بدہضمی نہیں ہوگی، اور ایک ڈکار آئے گی اور وہ انسان سے وہ جو ہے ہاضمہ ہو جائے گا، نہ پیشاب کا نہ پخانے کا اس کو ضرورت پڑے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام گندگیوں سے جنت والوں کو پاک کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، تقربا کو قریب ہونے سے، لا تقربا لا معنی نہیں، میں نے بتایا تھا پہلے کہ لا معنی نہیں آتے ہیں، لا تقربا قریب مت جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، شجر کہتے ہیں نا درخت کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شجر کے معنی درخت کے، اس شجر کے، اس درخت کے پاس مت جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے شمار کیے جاؤ گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ درخت کون سا تھا؟ مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کی بات ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، کوئی کہتا ہے گیہوں ہوگا، اناج ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ انار ہوگا، کوئی کہتا ہے انجیر ہوگا، الگ الگ باتیں ہیں، لیکن مولانا شفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ جب قرآن میں اور صحیح احادیث میں مستند طور پر کہیں ثابت ہی نہیں ہے کہ کون سا درخت ہوگا، تو ہمیں اس کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہاں صاحب اس کے قریب مت جاؤ، ایک درخت تھا اس کے قریب مت جاؤ، اللہ کا حکم تھا۔ اب اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ کائے کا درخت تھا، بیری کا تھا، کہ انار کا تھا، کائے کا تھا، تو نہ قرآن میں کہیں لکھا ہوا اور نہ ہی احادیث صحیحہ میں کہیں یہ موجود ہے کہ کون سا درخت تھا، لہٰذا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کے تمہیں پاس نہیں جانا ہے، اگر تم اس درخت کے پاس چلے گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور رسوا ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو بہکا دیا، لغزش میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے ان کو کہا۔ اب شیطان نے کیسے ان کو بہکا دیا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ چاہتے ہیں بہت بڑے ہو جاتے ہیں، بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، وہ کسی پہ حاوی ہو جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، تو اس طاقت کا انہوں نے استعمال کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو آمادہ کر لیا کہ وہ اس درخت کو کھا لیں۔ کوئی مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مختلف جو کیا نام ہے سانپ کی شکل میں وہ اندر داخل ہوئے اور وہ سانپ کے ذریعے سے گئے اور اس طرح سے ان کو ذہن سازی کی اور حضرت حوا کو آمادہ کر لیا، اور حضرت حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو آمادہ کر لیا۔ عام طور پر کوئی بھی مشکل کام ہوتا ہے تو عورتیں اپنے شوہروں کو بہت اچھے سے قابو کر لیتی ہیں، یہ ایک فطرتاً بات ہے۔ کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہو تو عورتیں ان کاموں کو بہت آسانی سے بڑی صلاحیت سے کروا لیتی ہیں۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا نے ان کو جو ہے سمجھایا اور ان کے سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس کے قریب نہیں جانا ہے، اور عرصہ گزر گیا، تو یہ نہیں تھا کہ آج حکم دیا اور دوسرے دن حضرت آدم علیہ السلام کے شیطان پیچھے لگ گیا۔ عرصہ دراز گزرنے کے بعد جب وہ چلتے رہے، رہتے رہے، وقت گزرتا رہا، حالات چلتے رہے، تو پھر انہوں نے اس بات کو شیطان نے ان کو بہکایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے نتیجے میں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، جیسے ہی اس درخت کے پھل کو انہوں نے کھایا کہ جو کچھ نعمتیں اللہ نے دے رکھی تھی میں کپڑوں کے سب اتار دی، بالکل برہنہ کر دیا، اور ساری نعمتوں سے اللہ رب العزت نے ان کو ساری نعمتوں کو چھین لیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اب جاؤ زمین میں اتر جاؤ، تمہارا ٹھکانہ یہی تھا لیکن اب تم زمین میں اتر جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی زمین میں اتارے گئے اور حضرت حوا بھی زمین میں اتاری گئی۔ بہت سے مورخین لکھتے ہیں کہ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کو حبشہ میں اتارا گیا، شری لنکا میں اتارا گیا، اور حضرت حوا کو حبشہ میں اتارا گیا۔ پھر یہ بات بھی انہوں نے ذکر کی کہ میدان عرفات میں دونوں کی برسوں کے بعد ملاقات ہوئی، اسی وجہ سے اس کو میدان عرفات کہتے ہیں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وہاں پر تعارف دوبارہ ہوا، دوبارہ ملاقات ہوئی۔ غرض یہ کہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کے نتیجے میں جنت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی سے اللہ رب العزت نے ان کو محروم کر دیا اور دنیا میں اتار دیا، اور پھر فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک سزا یہ بھی دی، ایک تو یہ دی کہ جنت سے دنیا میں اتار دیا، اور ایک سزا یہ دی کہ آپس میں دشمنیاں پیدا کر دی ان حضرت آدم کی اولاد میں۔ اور باپ کے سامنے بیٹے لڑیں تو اسے تکلیف ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ سزا کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ جب تم میرے بات نہیں مان رہے تو تمہاری سزا یہ کہ تمہاری اولادیں بھی آپس میں تمہاری لڑیں گی۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ حابل اور قابل ہی کو دیکھ لیجئے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک غلطی تھی، اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ، ساری نعمتیں تھیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام نے اسے کھا لیا، اور اس کے نتیجے میں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کو دنیا بھی چلانا تھی، نظام بھی چلانا تھا، اس کی حکمت وہ بخوبی جانتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہو جائیں گے۔ آج تک وہ دشمنیاں، لڑائی جھگڑے یہ بھی چل رہا ہے، اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آدم اور شیطان کا یہ معاملہ چل رہا تھا تو شیطان کی بھی اولادیں چل رہی ہیں اور آدم کی بھی اولادیں چل رہی ہیں، ہمیشہ ان کی دشمنی باقی رہے گی۔ شیطان چاہے گا کہ انہیں جہنمی بنا دے، اور آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیغام پر عمل کرنے والے چاہیں گے کہ وہ جنتی ہو جائیں، یہی کشمکش قیامت تک چلتی رہے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقتی طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے اور وقتی طور پر زندگی بسر کرنے کے لیے متعین کر دیا گیا ہے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، بہت گڑ گڑائے، افسوس کیا، حج کیے، روئے وہاں پر میدان عرفات میں، اور جگہ جگہ روئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ کلمات ان کو متعین فرما دیے اور الہام فرما دیے، القاء فرما دیے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور فرمایا کہ سب کے سب دنیا ہی میں اب جا کر زمین میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب یہاں نظام دوسرا آ رہا ہے، اب یہ آزمائش کا دور آ رہا ہے۔ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی ہدایت لے کر آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ،
میری ہدایت کو جو اتباع کر لے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اب نبوت کا سلسلہ ہے۔ اب یہ اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جو میرے پاس سے ہدایت لائے گا، حضرت آدم ہدایت لائے، حضرت نوح ہدایت لائے، حضرت موسیٰ ہدایت لائے، عیسیٰ ہدایت لائے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لائے۔ جنہوں نے ان کی اتباع جو ان کی اتباع کرتا رہا اپنے اپنے وقت میں، ان کو کوئی خوف نہیں تھا، ان پر کسی قسم کا کوئی غم نہیں تھا، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کے فیصلے دنیا ہی میں فرما دیے تھے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی باتوں پر، ان نبیوں کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی تو لوگ جہنم والے ہیں، یہی تو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور وہ بھی ایک تو یہ سزا دی کہ دنیا میں بھیجا، دوسری یہ سزا دی کہ آپس میں اولاد کو لڑنے کی صفات پیدا کر دی، تیسری یہ کہ وقتی طور پر بھیجا، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، واپس جانا ہے، اور فیصلہ ہونا ہے کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برے اعمال کرو گے تو جہنم رسید ہوگے۔ تو یہ مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب جو آنے والا تفسیر ہے اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں، چونکہ تمام قوموں میں نبی آئے لیکن سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور آج بھی ان کی تعداد بہت بڑی ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ ہوں، حضرت موسیٰ ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت یوشع بن نون ہو، ہارون ہو، کوئی اکثر نبی اور رسول انہی کے خاندانوں میں آئے۔ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم تو نبی والے ہیں، جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو نیک اعمال کرے گا اللہ اسے جنت میں پہنچائے گا، اور جو برے اعمال کرے گا چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا، تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔